محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان صدقہ فطر کے متعلق مسائل اور احکام کا بیان کرنا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کہ آپ حضرات نے ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہے ہیں تاکہ صدقہ فطر کے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں ان سے آپ لوگ آگاہ ہو جائے۔ اور دوسری آپ حضرات سے گزارش کہ جن احباب نے میرا چینل ریلیجس ٹیچر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ اور عمل آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کو ٹاپک اور عنوان کی طرف کہ بہت سارے مسائل ہمیں صدقہ فطر کے متعلق درپیش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے حکم کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی کہ اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا نفل ہے، اور اس کی شرائط کیا کیا ہے کہ کن کن کے ذمے یہ لازم اور واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، دوسرا یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا نصاب اور اس کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی انسان کے پاس مالیت ہوگی تو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا، اور کتنی نہیں ہوگی تو ان پہ صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے لازم ہے، یعنی ایک مرد وہ کن کن کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 4 سوال، صدقہ فطر کے وجوب اور ادائیگی کا وقت یہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر کا مستحق کون کون شخص ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر فرق کیا ہے، اس کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ یہ سارے مسائل سے آگاہ انشاءاللہ عز و جل آپ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہو جائیں گے۔ اور اگر پھر بھی کسی بھائی صاحب کو، دوست کو، میری بہن کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا مدلل جواب دیا جائے گا۔ اب سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پہلا سوال کہ صدقہ فطر کا حکم کیا اور اس کی شرائط کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کا حکم میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، واجب ہے، اور واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے، یعنی واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، اور فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر ادا نہیں کرتے تو ادا نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اس کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 آزاد ہونا، غلام پر صدقہ فطر نہیں۔ نمبر 2 مسلمان ہونا، کافر کے اوپر صدقہ فطر لازم نہیں۔ نمبر 3 مالک نصاب ہونا، کہ جس انسان کے پاس مالیت ہو۔ اب وہ مالیت کیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس سے اگلے سوال کے اندر آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ دوسرا صدقہ فطر کا نصاب اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اب نصاب کی تعریف، نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب سے مراد وہ مالیت ہے جس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، یعنی اتنے مالیت ہوگی تو صدقہ فطر لازم ہوگا، اتنی مالیت نہیں ہوگی تو صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ اور مقدار کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ واجب الادا مقدار ہے جس کا صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا لازم ہے، کہ جتنی مقدار اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر فطرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اب صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ تو اس کا نصاب زکوٰۃ والا ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے اور 52.5 تولے چاندی یا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے، مالیت نقدی ہو، ضرورت زائد سامان ہو، تو یہی نصاب صدقہ فطر کا ہے۔ لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے اندر فرق یہ ہے کہ اس میں مال نامی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال نامی سے مراد 1 سال پورا گزرنا ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ صاحب نصاب کے اوپر تو لازم اور واجب ہے۔ اب غیر صاحب نصاب کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ الفطر علی الغنی والفقیر، زکوٰۃ الفطر علی الغنی والفقیر، صدقہ فطر غنی اور مالدار اور فقیر یہ دونوں ادا کریں گے۔ اس لیے اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر وہ مالدار بھی ادا کرے گا اور غیر مالدار، غیر صاحب نصاب بھی ادا کرے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر 4 مقداریں آتی ہیں کہ کن کن سے آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 جو، نمبر 2 کشمش، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 گندم۔ جو، کشمش، کھجور اور گندم۔
اب ان کی مقدار کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر ان کی مقدار یا تو نصف سا آتا ہے اور یا 1 سا آتا ہے۔ اب نصف سا کس کی مقدار ہے؟ گندم کی نصف سا مقدار ہے، اور باقی تینوں چیزوں کی 1 سا مقدار ہے۔ اب مفتی رشید احمد رحمہ اللہ ان کا سب سے بہتر انہوں نے صدقہ فطر کی مقدار بیان کی ہے کہ گندم سے اگر ادا کریں گے تو 2.25 کلو 2.25 سے ادا کریں گے، اور جو کشمش اور کھجور سے ادا کریں گے تو پھر آپ 4.5 کلو 4.5 سے ادا کریں گے۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں 2.25 سے 2.25 کلو، اور کچھ فرماتے ہیں فقہا کہ 2 کلو تک ادا کر سکتے۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے جو اپنے رسالہ میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر گندم سے ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر 2.25 کلو کی مقدار یا تو گندم دے دیں، یا اس کی مقدار آپ لوگ پیسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تقریباً وہ آج کل کی مقدار کے اندر جو پیسے کی رقم بنتی ہے وہ 250 روپے 250 روپے ادا کرنا لازم ہے۔ اگر ادا نہیں کرتے تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایک اور مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے، صدقہ فطر کس کس کی طرف سے لازم ہے؟ تو صدقہ فطر مرد پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ادا کرنا واجب تو نہیں، البتہ اگر ان کی طرف سے بھی ادا کر دیا جائے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ صدقہ فطر کن کن افراد کی طرف سے لازم نہیں؟ تو جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو اس کی طرف سے بھی لازم نہیں، بیوی کا صدقہ فطر خاوند پر واجب نہیں، بالغ اولاد ان کا بھی ذمے میں لازم نہیں، اگر باپ نے اپنی نابالغ لڑکی کی شادی کر کے خاوند کے سپرد کر دیا ہو تو ان کا بھی اس کے ذمے لازم اور واجب نہیں۔ اب صدقہ فطر کے وجوب اور ادائیگی کا وقت کیا ہے کہ کب ادا کریں گے؟ تو صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ جو شخص صبح صادق سے پہلے مر جائے اس پر واجب نہیں، جو شخص اس دن صبح صادق کے بعد مرے تو اس پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ جو شخص صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا یا کافر تھا اور مسلمان ہوگا اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ جو شخص صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو یا مسلمان ہوا تو اس پر یا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، اس لیے کہ وجوب کے وقت وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ تو جو شخص صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق تک پیدا ہو جاتا ہے، صبح صادق سے پہلے وہ پیدا ہوا یا مسلمان ہو گیا تو اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، اور صبح صادق کے بعد اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کر سکتے ہیں؟ تو عید کے دن سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں یؤدیھا قبل ذلک بالجوم والجومین، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یؤدیھا وہ اس کو ادا کر دیا کرتے تھے عید سے 1 یا 2 دن پہلے، کیونکہ اس سے غرباء کی ایک مالی معاونت ہوتی ہے اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی اس سے مستفید ہو جائے۔ اب 5واں سوال یہ کہ صدقہ فطر کا مستحق کون ہے؟ تو صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی تلاش کیا جائے، اس کو صدقہ فطر ادا کیا جائے جو کہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر وہ نہیں ملتا تو پھر قرآن مجید نے جو مصارف بیان فرمائے ہیں وہ سارے مصارف میں سے کسی ایک مصرف کے اندر بھی خرچ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ صدقہ فطر آپ لوگوں کا ادا ہو جائے گا۔ اب 6واں سوال کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر فرق کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے جبکہ صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ نمبر 2 فرق، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے جبکہ صدقہ فطر کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے سال کا گزرنا یعنی مال نامی ہونا شرط، جبکہ صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ نمبر 4 فرق، زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہوتا ہے جبکہ فطر کے اندر مال نامی نہیں ہوتا۔ نمبر 5 فرق، زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے جبکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں۔
نابالغ کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ صرف اپنی طرف سے جبکہ صدقہ فطر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، فرق، صدقہ فطر مال کے ہلاک ہو جانے سے ساقط نہیں ہوتا جبکہ زکوٰۃ مال کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ چند فرق تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر جتنے بھی صدقہ فطر کے متعلق احکام و مسائل تھے معلوم کر لیے، لیکن آپ کو میں سے کسی بھائی کو، کسی دوست کو، کسی میری بہن کو کسی مسئلے کے متعلق صدقہ فطر کے بارے میں سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے پوری زندگی دین کے احکامات کے اوپر تابع دار اور قائم رہنے والا بنائے، استقامت کے ساتھ دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔